आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने हम सबको अपनी पनाह में रखा और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा। इस इबादत का आगाज़ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से करते हैं और दुआ करते हैं। तो खुद हमारा हादी और रहनुमा, दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रसूलों के माल 9 बाब 36वीं आयत से कलाम मुक़द्दस की तिलावत इस तरह की जाती है। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतेरे खुदा उन पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमाउल नाम दबाग के यहाँ रहा। जलाल बाप, बेटे और उसका हो जैसा इब्तदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा, आमीन। श्यामपुर करण सिंह गीतों की किताब, गीत नंबर 209। हम सब मिलकर खुदा की ताज़ीम करेंगे। गीत नंबर 209, 209, श्यामपुर करण सिंह गीतों की किताब। आ चुका हूं तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरियां, इल्तिजा के वास्ते। गीत नंबर 209। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए लिख सकते हैं सेंट जॉन्स टीवी, SAINT, सेंट जॉन्स JOHNS TV। आप इस पे इस सारी इबादत को लाइव देख सकते हो। गीत नंबर 209। आ चुका हूं तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूं तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूं तेरे दर पर, अब दुआ की दस्त बस्ता चश्मे गिरियां, इल्तिजा के वास्ते।
سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاہ سے خدا، سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاہ سے خدا، خون منجی چاہتا ہوں میں شفا کے واسطے، خون منجی چاہتا ہوں میں شفا کے واسطے، بخش مجھ کو نیکیوں پاکیزگی دل خدا، بخش مجھ کو نیکیوں پاکیزگی دل خدا، کر کرم مجھ پر مسیح مجتبیٰ کے واسطے، کر کرم مجھ پر مسیح مجتبیٰ کے واسطے، پاک روح دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، پاک روح دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے۔ آج کا دن چونکہ ایسٹر کے بعد کتنا اتوار ہے؟ گنے ذرا، تیسرا اتوار ہے، اس لیے ہم آج کے اس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ مہینہ مئی کا مہینہ ہے، یکم مئی پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، عالمی دن ہے۔ ہم ہر ایک مزدور کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، موجودہ حالات میں رہتے ہوئے خدا ان کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے ہی اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور ہم اس کے لوگ ہیں۔ اسی دن پوری دنیا میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کی گئیں جو لوگ دمہ کے مرض میں مبتلا ہے، استما ہے جنہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا انہیں سانس کی ہر طرح کی مشکل سے بچا کر محفوظ رکھے۔ آج کا دن 3 مئی عالمی سطح پر ہنسی کا دن منایا جاتا ہے، لیکن اب ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو موجودہ حالات ہیں۔ میں اور آپ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے قریب
بیٹھ نہیں سکتے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا دنیا میں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن چونکہ وہ پچھلی صدی کی بات ہے، اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک نئی، انوکھی اور عجیب اور تکلیف دہ بات ہے. اگر اس ہفتے کے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے تو 6 مئی کا دن پاکستان کے لوگوں کے لیے خاص دن ہے. بشپ جان جوزف رومن کیتھولک بشپ تھے، دلیر آدمی تھے، حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے، لیکن ان دنوں میں حالات ایسے ہوئے کہ کوئی شخص، ایک کیس تھا UBC کا، اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں تھا. ان کی وفات کا دن ہے 6 مئی، قوم کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی. 8 مئی کا دن اس مہینے میں خاص دن ہے. ریڈ کراس، سرخ کراس سلیب، ریڈ کراس، جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، نہ بلڈ نہ خون، ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ عالمی سطح پر پوری دنیا میں 8 مئی کو منایا جائے گا. اگلا اتوار 10 مئی جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے رہے ہیں. اگلا اتوار مدرس ڈے ہے، یوم والدہ. ہم ساری ماؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت بڑا استحقاق ہے جو خدا کسی خاتون عطا کرتا ہے. سو آنے والے دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو کہ آج کا دن بھی ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. آپ کے گھرانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کی دعاؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کی محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے پیار کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے اس اچھے رویے کے لیے، اچھے سلوک کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. آئے ہم اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے سلاطین کی پہلی کتاب پرانے عہد نامہ، پہلا سلاطین 17 باب چیپٹر 17. پہلا سلاطین، فرسٹ کنگ چیپٹر 17 ورس بھی 17 سے شروع کریں گے. سلاطین کی پہلی کتاب 17 باب اور 17 آیت سے شروع کریں گے. اور یہ حوالہ آج کے دن ہمارے لیے مخصوص ہے. یہ مجھے آپ کو تسلی دے گا. یہ حوالہ میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ٹھہرے گا. کئی دفعہ آپ نے اس حوالے کو پڑھا ہوگا. میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں، جب ہم کوئی بھی ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ اتنی جلدی ہم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، پڑھی رہتی ہے. کوئی میگزین، کوئی رسالہ پڑھ لیں، ہم ایک دفعہ پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ ایسی کتاب ہے، الکتاب، روز ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہر روز ہمارے لیے اس میں نیا پیغام ہوتا ہے، تازہ پیغام ہوتا ہے. سو یہ حوالہ کئی دفعہ آپ نے پڑھا، کئی دفعہ آپ نے سنا، لیکن آج اس حوالے میں میرے لیے اور آپ کے لیے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس پہ غور کیجیے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے 17 آیت، 17 باب کی 17 آیت.
ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا. کس عورت کا بیٹا؟ سارپت میں رہنے والی ایک بیوہ ویڈو خاتون. اور وہ بیوہ خاتون اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے باہر گھر سے باہر کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں چل رہی تھی. تو خدا کا ایک خادم اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کا نام ایلیا تھا. اور اس نے اس بیوہ سے کہا, اس خاتون سے کہا کہ تو گھر جا, میرے لیے ایک روٹی بنا. اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کھانا بناؤں گی, اس لیے کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور تیل بھی تھوڑا سا ہے روٹی میں, اور حالات ایسے ہیں, قحط ہے, مشکل ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے. آج بھی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے. لوگ مشکل کا شکار ہیں. راشن کے لیے لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے, لیکن انہیں ضرورت ہے. قحط کے دن تھے, مشکل تھی. وہ خاتون بھی بیوہ تھی, لیکن خدا کا خادم اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تھوڑی سی چیزیں آج ہم بنائیں گے, دونوں میرا بیٹا اور میں کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے. اس نے کہا نہیں, تو جا, جیسا میں کہتا ہوں تو کر, تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی. اور ایسا ہوا, اس نے ایسا کیا. جو لوگ آج بھی خدا کے لوگوں کے لیے, خدا کے خادموں کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں, اپنا گھر کھولتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, ہمارا تو مشکل سے اپنا گزارا تھا, پھر وہ برکت جو خدا انہیں دینا چاہتا ہے وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں. اس بیوہ نے خدا کے خادم کی خدمت کی جب تک وہاں پہ مشکل رہی, قحط تھا. اس خاتون کے گھر سے آٹا ختم نہیں ہوا, تیل ختم نہیں ہوا, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. لیکن ایک دن ایسا ہوا ان باتوں کے بعد, اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالکہ تھی بیمار پڑا. اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا. ایسے واقعات انسان کا مرد ہو یا عورت ہو, اس کے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں. اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ واقعہ ہوا. جب اس نے محسوس کر لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, بے یقینی کی حالت تھی, تو خدا نے اسے بے یقینی سے یقین کی طرف بڑھایا. نہ صرف مادی چیزوں کی بات کرتا ہوں, روحانی برکتوں کی بھی بات کرتا ہوں. اور یہ جو حالت ہے یہ زندگی کے رازوں میں سے ایک کو ظاہر کرتی ہے. یہ واقعہ, یہ مشکل, یہ پریشانی, اس کا بیٹا بیمار ہوا, یہاں تک دم نکلا, مر گیا. ایلیا سے خاتون نے کہا, لکھا 18ویں آیت میں, سو وہ یعنی عورت ایلیا سے کہنے لگی, اے مرد خدا, مجھے تجھ سے کیا کہا؟ سوال تھا کہ میں تو پہلے دکھی تھی, میں تو پہلے مشکل میں تھی, مجھے تجھ سے کیا کہا؟
تو میرے پاس آیا کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے؟ کیونکہ اس نے تو ایلیا کو دعوت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے گھر میں آئے، خدا نے اس کو بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اس لیے تو میرے گھر میں آیا کہ میرے گناہوں کو یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے؟ اگر سوچا جائے تو یہ ایک الزام تھا خدا کے خادم کو کہ میرا بیٹا تیری وجہ سے مر گیا، کیا اس لیے تو میرے پاس آیا کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے؟ اس نے سے کہا اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹا دیا، اوپر والے کمرے میں جہاں اس کو جگہ دی گئی تھی رہنے کے لیے۔ اور اس نے یعنی خدا کے خادم ایلیا نے فریاد کی، اپنے خدا سے منت کی، درخواست کی اور کہا اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں، ایسی خاتون جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے جہاں میں رہائش پذیر ہوں، آرام سے رہ رہا ہوں، باہر تو مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے گھر میں آیا ہوں، اس نے مجھے جگہ دی ہے، کھانے کے لیے دیتی ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ یہ بلا ہے نا کرونا وائرس، ہر گھر ہر شخص اس سے ڈرتا بھی ہے، پریشان بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے۔ ایلیا نے کہا خداوند اس بیچاری خاتون کے گھر جہاں میں رہ رہا ہوں اس کے گھر میں بھی یہ بلا ٹل نہیں سکی، اس کا بیٹا بھی مر گیا، کہت تو ہے باہر۔ ہمارے پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کرونا وائرس سے شاید زیادہ لوگ نہ مرے، کہیں بھوک کی وجہ سے نہ مرے۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے خداوند خدا یہ بلا اس گھر پر بھی نازل ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی، اپنے آپ اس بچے کے ساتھ ٹچ کیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور اپنے خداوند سے فریاد کی، منت کی، درخواست کی، عرض کی۔ کیا کہا؟ اس نے کہا اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی۔ خداوند آج بھی میری اور آپ کی فریاد، میری اور آپ کی درخواست سنتا ہے، اس کے کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اب کر کے تو دیکھیں دعا، دل سے دعا کی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس نے درخواست کی، منت کی، فریاد۔ خدا نے ایلیا کی دعا کو سنا، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد کو سن لیا، وہ جی اٹھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک بچہ، ایک نوجوان مر گیا اور مرنے کے بعد زندہ، بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے۔
جب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کی سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جانتی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ اس لیے اس خاتون کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آئی۔ اسے سمجھنا آسان بات نہیں ہے، یہ مکمل وفاداری ہے۔ یہاں مایوسی کی حالت میں معجزہ، جب ایک شخص مایوس ہو، پریشان ہو، دکھ میں ہو اور اس کی زندگی میں مایوسی ہو، معجزاتی طور پہ خدا نے جب اسے بچا لیا، تو بعض اوقات یہ بیماری، یہ المیہ، اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام پر، خدا پر بھروسہ رکھنا، ایمان رکھنا، یقین رکھنا لازم ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ دردناک حالت میں بھی خدا بھلائی کا کام کرتا ہے، اور یہ حالات جو اس وقت ہیں اس میں بھی خدا میری اور آپ کی حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، اور میرے اور آپ کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 1918 میں پچھلی صدی میں بھی ایسا ہوا۔ اس وقت بھی ایک فلو ہی تھا جو آیا، اس کو اسپینش فلو کہتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح سے لوگ پریشان تھے، لوگ مایوس تھے، لوگ ایک دوسرے کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ اکانومی اس وقت بھی تباہ ہوئی، آج بھی ایسے ہے۔ لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مایوس نہ ہوں۔ ہمارے سامنے ایک زندہ امید ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل نکالیں، 10واں باب، کلام مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب، مطالعاتی بائبل میں یہ صفحہ نمبر 144 ہے۔ خدا اپنے کلام میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 22ویں آیت۔ شروع میں اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسٹر کے بعد 3 اتوار ہوئے ہیں کہ ہم آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، پھر 40 دن تک اپنے شاگردوں سے ملنا، پھر آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ساری دن میرے اور آپ کی زندگی میں۔ 10ویں باب کی 22ویں آیت، یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جھاڑے کا موسم تھا۔
اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواڈول رکھے گا؟ سوال کیا، اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ ایک طرح سے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو رد کیا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ تیری وجہ سے ہمارے ایمان ڈاواڈول ہو چکے ہیں، کب تک ہمارے دل ڈاواڈول تو رکھے گا؟ ہمیں بتا، کیا تو مسیح ہے؟ ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے، تم بھروسہ نہیں رکھتے، تمہیں یقین ہی نہیں ہے، تمہارا اعتماد ہی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے کہہ دیا، آج میں اور آپ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن کئی باتوں میں اور آپ ڈاواڈول بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے اتنے معجزات ہوئے ہیں، لوگ بیماریوں سے شفا پا چکے ہیں، مردے بھی زندہ ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یقین نہیں کرتے، پھر بھی آپ بھروسہ نہیں رکھتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہی کام جو میں اپنے باپ کے وسیلے سے کرتا ہوں یہ گواہ ہے کہ میں مسیح ہوں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں۔ آپ اس لیے مجھ پر یقین نہیں کرتے، اپنی بائبل کھولے دیکھیں 26ویں آیت، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اب یہ سوال مجھ پہ اور آپ پہ ہے، کیا میں واقعی اپنے چرواہے کی آواز کو سنتا ہوں؟ کیا میں واقعی اچھے چرواہے جو میرا مالک ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، یا بھیڑ کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہاں کی جو بھیڑیں ہیں نا، عام بھیڑیں جو باہر، ان میں سے ایک بھیڑ نکل کے دوسری رستے پہ چلی جاتی ہے نا، ساری اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ چرواہے کو دیکھ کر نہیں چلتی، وہ بھیڑ کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور پھر پراگندہ ہوتی ہیں، پھر مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن جو بھیڑ چرواہے کی آواز کو سنتی ہے، جو چرواہے کو دیکھ کر چلتی ہے، وہ انجوائے کرتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو تو ہری ہری چراگاہوں میں لے کے چلتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، وہ ان کو سنبھالتا ہے، اور جو اس میں سے نکل کر دوسری جگہ چلی جاتی ہیں وہ پھر مشکل کا شکار ہے۔ اس نے کہا تم میری بھیڑوں میں سے نہیں، اس لیے کہ تم میری آواز نہیں سنتی، اس لیے تم مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتی۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی
अबदी जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। किसी की जरूरत नहीं है कि वो मेरे हाथ से छीन ले, वो महफूज हैं, वो महफूज हैं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई नहीं, और कोई ऐसा नहीं बाप के हाथ से छीन। कलाम में लिखे जिसने मुझे दी है वो मेरा बाप है, वो सबसे बड़ा है, कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। वो बाप के हाथ में है। घर में जो छोटे बच्चे हैं कई दफा उनके खिलौने, उनकी चीजें जिनके पास होती हैं वो दूसरों को नहीं देते, उनको उन पे यकीन नहीं होता। बहन भाइयों पे, घर के दूसरे जिस पे यकीन होता है, बाप पे यकीन होता है, बाप ने वो चीज ला के दी होती है, वो चीज उसके सुपुर्द करता है। उन्हें पता होता है कि ये बाप मुझे मेरी चीज मुझे वापस करेगा। इस आयत को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई ने मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी सबसे बड़ा है, कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। वो बाप के हाथ में है, वो महफूज हैं। और सबसे छोटी आयत, चंद अल्फाज गौर से सुने। मैं और बाप एक, मैं और बाप एक। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1। मैं और बाप एक है और मेरे बाप के हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। आपका ईमान, आपका भरोसा, आपका यकीन, तवक्कुल जब अपने खुदा पर है पर दुनिया की कोई चीज छीन नहीं सकती। आपका ईमान, आपका भरोसा इस पे होना चाहिए। इन दिनों में चूंकि जब ऐसे हालात होते हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें दुनिया में सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। इन दिनों में खास गुफ्तगू हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ चंद बातें इसके हवाले से करूं। तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में मुकाशवा की किताब, नबूवती किताब है, बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है। इसका पढ़ने वाला भी, इसका सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी मुबारक है। निकाले जरा मुकाशवा की किताब। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि इन दिनों में इन पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है, बहस भी हो रही है और आलिम अपने ख्यालात मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग उनके साथ एग्री हैं, मुतफिक हैं, कुछ नहीं है। मैं 15वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। 13वां बाब मुकाशिफा, 13वां बाब 15वीं आयत। आप पूरे चैप्टर को पढ़ें, आप 2-3 चैप्टर लगातार पढ़ें, आपको इन सारी बातों की समझ भी आ जाएगी और मौजूदा हालात में जो बातें हो रही हैं उसकी भी समझ आ जाएगी। मैं बहुत मुख्तसर तौर पर चंद बातें ही आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए कि आजकल चूंकि आप लोग भी घरों में हैं तो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको सीधे रास्ते पर भी लेके चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमें गलत रास्ते पर भी लेके जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके के साथ करें। 15वीं आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है और उसे उस हैवान के बुत में
روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے، حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائیں۔ اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریب، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر، داہنے ہاتھ یا ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، ہاتھ پہ یا ماتھے پہ، تاکہ اس کی سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، اس کو بڑی حکمت کے ساتھ میں، حکمت کا یہ موقع ہے۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے، 666۔ ان دنوں میں اس عدد پہ خدا کے خادم بھی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، انٹرنیٹ پہ بھی بڑھا رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک مائکرو چپ ہے جس کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ماتھے پہ ایک ایک چھاپ کرانی چاہیے، جس کے بارے میں لوگ زیادہ گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ اس کے بارے میں یہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے سالوں سے چل رہی ہے، لیکن اس وقت ایسے حالات نہیں تھے۔ اب چونکہ دسمبر سے اس بات کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے اور اس کا جو عدد ہے وہ 666، جس کا نام یہاں پہ لکھا گیا بائبل میں بھی۔ بل گیٹس وہ کمپیوٹر کا بڑا ماہر ہے، سافٹ ویئر کا، اس نے کہا کہ اگر آپ آنے والے وقت میں نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس مائکرو چپ کو لگوانا پڑے گا۔ ویکسین ہے یہ جو وہ کرونا وائرس کے نام سے بنا رہے ہیں، اور کرونا وائرس کا نام لے کر وہ اس چھاپ کو ہر شخص پہ لگانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن 25 سال پہلے، 24-25 سال پہلے خدا کے خادم جاوید البرٹ کے وسیلے سے کلام سنا تھا، اس وقت بھی ان باتوں کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا، یقین تو لوگ اس وقت نہیں کرتے تھے، کیونکہ 20-25 سال پہلے کی بات تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ خرید و فروخت گھر بیٹھے ہی آپ کریں گے، آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کے گھر میں چیزیں آ جائیں گی، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ 25 سال بڑا عرصہ ہے، 25 سال میں ایک جنریشن بنتی ہے۔
تو اب یہ چیزیں اور زیادہ واضح ہو رہی ہیں، اور یہ 2004 سے تقریباً چل رہی ہے۔ اور میں وہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کام اس سے پہلے سویڈن میں ہوا ہے، لوگوں نے سویڈن میں جیسے راشن کے لیے لوگ قطاریں لگاتے ہیں نا، اس چپ کو اپنے ہاتھ میں لگوانے کے لیے لائنوں میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ مہنگی ہوگی مجھے نہیں پتا۔ آج یہ چیزیں دسمبر سے ان پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے داہنے ہاتھ پر یا ان کے ماتھے پہ ایک ایک چھاپ کرا دی جائے گی، تو وہ خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ان کے لیے آسانی ہوگی اور دوسروں کے لیے مشکل ہوگی، لیکن جو آخر تک برداشت کرتا ہے زندگی کا تاج وہی آ سکتا ہے۔ مشکلات آئیں گی، آنے والے وقت میں شاید اور مشکلات ہوں گی۔ یہ تو کورونا وائرس کی وجہ سے دنوں میں مشکلات ہیں، جب یہ ختم بھی ہو جائے آنے والے چند دنوں میں خدا نے چاہا تو ختم ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے مشکلات تو ہیں۔ وہ مشکلات کیا ہوں گی؟ لوگ بے روزگار ہو گئے، ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے، اور ممکن ہے مجھے اور آپ کو اپنا جو لائف سٹائل ہے، زندگی کا جو معیار ہے، جو انداز ہے بسر کرنے کا، اس میں تبدیلی لانی پڑے۔ سو میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ باتیں جو سنتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بائبل کو پڑھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، یہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا، تاکہ آپ ان مشکلات پر قابو پا سکیں، غالب آ سکیں، اور آپ خدا کی سوچی پر ایمان، بھروسہ، توکل رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے لوگ برکت پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں، شکر گزاری کریں۔ آسمانی باپ، ہم ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم تیرے پاکوں کی رہنمائی میں فیصلہ کرنے کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں، جس طرح یشوع نے ان حالات میں یہ فیصلہ کیا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے، خداوند کی ہی خدمت کریں گے، خداوند کی ہی ستائش کریں گے۔ آج بھی حالات جیسے بھی ہوں، مشکل ہو، پریشانی ہو، ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل تجھ پر ہے۔ آنے والے وقت میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو ایسی چیزیں انسان کے لیے مارز وجود میں آ رہی ہیں، جو لوگوں کو شاید اس سے دور لے جائیں، ان کے ایمان ڈاواڈول ہوں، لیکن اب آپ تو اپنے پاکوں کی رہنمائی میں ہم سب کی مدد اور رہنمائی کر، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں، ڈاواڈول نہ ہوں، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو خالق اور مالک ہے، عجیب ہے، بشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس دنیا میں امن، صلح و سلامتی ہو، پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی، بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جائے گی، نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، کورونا وائرس کے وہ مریض جو تکلیف میں ہیں، تیرا شافی ہاتھ ان کی طرف بڑھے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، ہم سب کے لیے اس سے التجا اور فریاد کرتے ہیں، تو ان پر رحم کر، ڈاکٹرز پر رحم کر، انہیں اپنی پناہ میں لے،
اپنا فہم اپنی عقل دانش کو دے، نرسز کے لیے دعائیں خیر کرتے جو اس خدمت کو، جو ایک مقدس خدمت ہے، دکھی لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، انہیں بھی ہر طرح کی وبا سے بچا کر محفوظ رکھا۔ جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں ہاسپٹل میں، جو کام، جو ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، جو وہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، انہیں بھی کورونا وائرس سے بچا کر محفوظ رکھا۔ ہر ایک گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئے، لوگ مایوسی سے نکل کر، لوگ ناامیدی سے نکل کر امید میں آ گئے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک زندہ امید ہے، اور ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل بھی تجھ پر ہے، اور تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن سکھاتا بہت کچھ ہے، اور ہم اس سے التجا کرتے ہیں اس زندگی کو بسر کرنے کے نئے انداز، نئی سوچ، نیا بلبلہ، تابعداری، فرما برداری، مہمان نوازی، شکر گزاری کی روح ہم سب کو عطا فرما، تاکہ ہم اس حال میں بھی دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی رہنمائی کریں۔ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر، اس ملک پر رحم کر، پوری دنیا پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ خدا تو خود اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں دے، ہماری خطاؤں، غلطی، قصوروں کو معاف کر، ہم سب کی دعا کو، منت کو، شکر گزاری کو سنت قبول کر۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی تو ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، ہم سبوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے ہیں، خدا باپ، بیٹے اور روح اس کے نام سے۔